بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرشتوں سے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات ہیں، اور فرشتوں کا اور رسولوں کا تو بہت قریبی تعلق رہتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے اشخاص کو میں نے دیکھا جو خوب کافروں سے لڑ رہے تھے۔ ان اشخاص کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دو فرشتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بہت سی لڑائیوں میں فرشتے بھیجے، چنانچہ بدر کی لڑائی میں قرآنی ارشادات کے مطابق 5000 فرشتے مدد کو آئے تھے۔ اسی طرح جنگ حنین اور احد میں بھی فرشتے آئے، اور فرشتوں کا مدد کو آنا آپ کے معجزات میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن ایک انصاری مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اچانک اس انصاری نے کوڑے مارنے کی آواز سنی، اور اس کے ساتھ یہ آواز بھی سنی جیسے کوئی سوار کہہ رہا ہو، بڑھ کے چل اے حیزوم۔ انصاری نے سامنے جو دیکھا تو وہ مشرک چت پڑا ہوا تھا، اس کی ناک اور منہ پھٹ گیا تھا، اور کوڑے کے اثر سے وہاں کی تمام جگہ ہری ہو گئی تھی۔ انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ ہماری مدد کو آیا تھا، اور حیزوم اس کے گھوڑے کا نام تھا۔ ابن اسحاق اور بہقی نے ابو باقر لیشی کی روایت کی ہے، میں بدر کی لڑائی میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے جھپٹا، میری تلوار اس پر پڑنے سے پہلے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا سر زمین پر پڑا ہوا ہے۔ حاکم بہقی اور ابو نعیم نے سہل بن حنیف سے اسی طرح کی ایک روایت کی ہے کہ بدر کے دن ہم تلوار کا اشارہ ہی کر رہے تھے کہ تلوار مشرک کے سر تک پہنچنے سے پہلے اس کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑتا تھا۔ یہ فرشتوں کی مدد تھی جو مسلمانوں کی طرف سے کفار کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بہقی میں ابو برد بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کٹے ہوئے 3 سر لا کر میں نے عرض کیا کہ اس میں سے 2 کو تو میں نے مارا ہے، اور تیسرے کا حال معلوم نہیں کہ کس نے مارا ہے، بس اتنا میں نے دیکھا کہ ایک گورا اور لمبا آدمی اس کو قتل کر گیا، اور میں نے اس کا سر اٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فلاں فرشتہ تھا جس نے اس تیسرے کو قتل کیا۔ بہقی نے صائب بن ابی حبیش سے روایت کیا ہے کہ صائب جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب قریش شکست کھا کر بھاگے تو میں بھی بھاگا، مجھے کسی نے قید نہیں کیا تھا۔ اچانک ایک گورا اور لمبا آدمی جو آسمان اور زمین کے درمیان گھوڑے پر سوار نظر آ رہا تھا، اس نے مجھے باندھ کر ڈال دیا۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے مجھے باندھا ہوا دیکھ کر لشکر والوں سے پوچھا، اسے کس نے باندھا ہے؟ کسی نے یہ نے کہا کہ میں نے باندھا ہے۔ باندھا ہوا ہی لے کر کے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے کس نے باندھا ہے؟ میں نے کہا کہ باندھنے والے کو میں نہیں پہچانتا، اور جو منظر میں نے باندھتے وقت دیکھا تھا وہ بتانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس میں فرشتے کا ذکر اور اسلام کی سچائی کا ذکر ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے فرمایا کہ تجھے کسی فرشتے نے باندھ دیا ہے۔ امام احمد ابن سعد ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ بدر میں ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا تھا۔ چنانچہ ابو یسر بہت کمزور تھے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الیسر سے پوچھا کہ تم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قتل کر لیا؟ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کو قید کرنے میں میری ایک ایسے شخص نے مدد کی جس کو میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں، اور اس کے بعد میں بھی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معزز فرشتہ تھا جس نے تمہاری مدد کی تھی۔ بہقی کی روایت ہے کہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھوں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں بہت سے گورے چٹے آدمی چت کبرے گھوڑوں پر سوار مجھے نظر آئے، ان کا مقابلہ
کوئی نہ کر سکتا تھا۔ یہ فرشتے تھے جو سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے، جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ اچانک ایک آدمی ایسا آیا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال ایک دم کالے تھے، اور اس پر سفر کی علامت، گرد و غبار اور تھکن وغیرہ کے آثار بالکل بھی نہیں تھے۔ ہمیں سے کوئی اس کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ آتے ہی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں سے اپنے دونوں زانوں کو ملا کر کے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں پر رکھ کر کے سوالات اس طرح شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دو صرف اللہ کے عبادت کے لائق ہے اور کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حق ہونے کی، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر وسعت ہو تو کعبے کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ اس شخص نے کہا سچ کہتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بیان ہے کہ اس پر ہم لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ سوال بھی کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جانکاری نہیں، مگر جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا مجھے یہ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت پر، اور اس بات پر کہ اللہ نے ہر اچھائی اور برائی کو پہلے سے مقدر کر رکھا ہے۔ یہ سن کر کے اس شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر دریافت کیا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو اور عبادت میں تمہاری یہ کیفیت ہو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہو کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس بارے میں مجھے تم سے زیادہ علم نہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا قیامت کی علامتیں بیان فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے کہ غریب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی شرفا میں، شریف لوگوں میں لونڈیوں کے رکھنے کا رواج زیادہ ہوگا، اور جو لونڈی سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی وہ باپ کی شرافت کی وجہ سے شہزادی ہوگی، مگر اس کی ماں ایک لونڈی ہی رہے گی، یعنی لونڈیاں بہت زیادہ رکھی جائیں گی۔ اشارہ ایسا اور تیجش کی زیادتی کی طرف ہے، عیاشی کی طرف، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد بات نہ ماننے والی ہوگی، ماں سے اس طرح بات کرے گی جس طرح کوئی اپنی لونڈی سے بات کرتا ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ غریب، نادار اور بھوکے ننگے جو بکریاں چراتے ہیں وہ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، یعنی پچھڑی قومیں بلند ہو جائیں گی اور وہ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گی۔ اتنا سن کر وہ اجنبی شخص چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ جاؤ اسے واپس بلا کر کے لاؤ۔ لوگ اس کے پیچھے گئے مگر کوئی نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ سوالات کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ یہ جواب زندگی بھر یاد رکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید سے بڑی کس کی توحید ہوگی؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک مولانا صاحب سے کہہ دیا کہ مولانا صاحب فلاں بات تو اللہ اس کے رسول جانتا۔ مولانا صاحب نے کہا ارے ہاتھ پکڑ لیا ہمارا کہ ارے اللہ کو تو معلوم ہے، رسول کو کیا خبر؟ اور اس سے پہلے ہی ہم نے حدیث پڑھ رکھی تھی تو ہم نے مولانا صاحب کو اس کا حوالہ دیا، پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پتہ نہیں اللہ ہی بھائی جان سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے یہ خیالات ایسے کیسے آ جاتے ہیں۔ وہ جو حضور کو جو مرتبہ دیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے، اور جو مرتبہ دیا ہے اس سے اگر کوئی مسلمان انکار کرے گا تو وہ کیسا مسلمان ہے، اسے خود سوچنا چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ سائل کی شکل میں تم کو دین کی باتیں بتانے آئے تھے۔
فرشتے کا انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ملائکہ سلام کیا کرتے تھے، مگر جب میں نے اپنی ایک بیماری میں اپنے بدن کو داغا تو فرشتوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اس دن سے میں نے بدن داغنا چھوڑ دیا تو فرشتوں نے مجھے پھر سلام کرنا شروع کر دیا۔ ترمذی میں یہ روایت ہے کہ عمران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے سلام کرنے کی آواز سنا کرتے تھے، مگر کوئی شخص سلام کرنے والا نظر نہ آتا تھا۔ نسیم الریاض میں معتبر کتابوں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ فرشتے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے۔ ایک اور امام لکھتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بواسیر کی بیماری تھی، اس کے علاج کے لیے بدن داغا کہ خون رک جائے، لیکن چونکہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی تو بہت مشہور تھا، اسی وجہ سے فرشتے سلام ان کو کیا کرتے تھے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صبر کیا کرتے تھے، اور مرض کے علاج پر جب توجہ ہوئی تو جس سے ترک توکل ظاہر ہوا تو فرشتوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مرتبہ کہ فرشتے سلام کریں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے۔ دلائل النبوت میں ابن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبے پر اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نظر اٹھا کر دیکھو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے نظر اٹھا کر کے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو سبز زمرد کی طرح چمکتا ہوا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ جس کو ایک بار دیکھ کر انسان بے ہوش ہو جائے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو بار بار دیکھا۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے لات اور عزا، دراصل یہ بت تھے بڑے بڑے، عرب میں 4 بہت بت مشہور تھے، لات، منات، عزا اور حبل۔ تو ابو جہل نے لات اور عزا کی قسم کھا کر کے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے یعنی نماز میں سجدہ کرتے کبھی دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے ان کی گردن رون ڈالوں گا، نعوذ باللہ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اپنے ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، پھر اچانک الٹے پاؤں لوٹا جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہو۔ لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہکتی ہوئی آگ کی ایک خندق دیکھی ہے اور بڑا خوفناک منظر دیکھا اور کچھ بھی نظر نہ آیا، اور پھر بھی اور کچھ پر بھی نظر آئے، اور اس نے کہا کہ بہت خوفناک منظر میں نے دیکھا اور کچھ پر بھی نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل اور اگر میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ تمام معجزات، اس طریقے کے تمام واقعات ہم نے سنے ہیں اکثر و بیشتر، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں کراماتیں دکھاتا ہے، اور بے شمار اولیاء اللہ سے ایسی کراماتیں ہوئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی، بشرطے وہ شخص دین پر عمل کرنے والا ہو۔